سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے شہباز شریف نے بے پناہ اقدامات کیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 6-7 سال بعد پاکستان میں ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسموگ کا مسئلہ رات رات ختم نہیں کیا جا سکتا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں کلائمیٹ کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب۔ کہا ترقی پذیر ممالک شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ UN فریم ورک کے تحت خصوصی فنڈز فراہم کرنا ہوں گے۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 2030 تک $6.8 ٹریلین کی ضرورت ہے۔ اور کراچی میں ایک اور کمسن بچی غلط انجیکشن کی بھیڑ چڑھ گئی۔ اختر کالونی کے نجی کلینک میں مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے 3 سالہ شزا گل دم توڑ گئی۔ انجیکشن لگنے کے بعد بچی کا خون جم گیا اور جسم میں سوجن آ گئی۔ پولیس نے لواحقین کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی۔ پنجاب میں اسموگ کے گہرے سائے، لاہور کی فضا انتہائی خطرناک، ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کے قریب پہنچ گیا۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، نظام زندگی درہم برہم۔ دیگر شہروں میں بھی اسموگ نے مناظر دھندلا دیے۔ حد نگاہ صفر، کئی مقامات پر موٹر وے دھند کے باعث بند، فضائی آپریشن بھی متاثر، کئی پروازیں منسوخ، ٹرین سروس بھی تاخیر کا شکار۔ بدترین اسموگ سے تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تدریسی عمل 17 نومبر تک معطل۔ اسکولز اور کالجز کے طلباء 12ویں جماعت تک آن لائن کلاسز لیں گے۔ نجی ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم۔ پنجاب میں 1,10,00,000 سے زائد بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بھی خبردار کر دیا۔ ترجمان یونیسیف کا فضائی آلودگی کو کم کرنے اور بچوں کی صحت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ لاہور اور کئی دیگر اضلاع میں گزشتہ ہفتے فضائی آلودگی نے ریکارڈ توڑ دیے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں تقریباً 12% اموات کی وجہ فضائی آلودگی قرار۔ پنجاب میں اسموگ کے بعد اکتوبر سے دسمبر تک شادیوں پر پابندی کی تجویز۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ SOPs پر عمل درآمد کیس کی سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ اسموگ تدارک کے لیے پالیسی بنا لی اور پہلی دفعہ بجٹ بھی مختص کر دیا۔ آئندہ برس سے لوگوں کو پابند کریں گے کہ وہ اکتوبر سے دسمبر تک شادیاں نہ رکھیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پوری دنیا میں دکانیں شام 5 بجے تک بند ہوتی ہیں، لیکن یہاں رواج ہے کہ صبح نکلتے ہی رات تک گھومتے ہیں۔ حکومت چاہے تو 1 ڈش کے ساتھ شادیوں پر 3 کے بجائے صرف 1 فنکشن کی اجازت دے۔ پھولوں کا شہر پشاور بھی آلودگی کی لپیٹ میں۔ ناقص صفائی، بڑھتی آبادی، دھواں چھوڑتی گاڑیوں نے فضا خراب کر دی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 509 تک جا پہنچا۔ شہر کو اسموگ نے گھیر لیا۔ آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ شہری احتیاط کریں، ماسک کا استعمال ضروری ہے۔ طبی ماہرین کا مشورہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ کے خاتمے اور ماحولیاتی بہتری کے لیے پہلی بار 10 سالہ جامع پالیسی بنائی ہے۔ دنیا بھر کی طرح ہمیں بھی سورج کی روشنی میں کاروبار کرنے کی عادت اپنانی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے KP اور پنجاب کے لوگوں کو کراچی آنے کی دعوت دے دی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری۔ صہیونی فوج کا غزہ میں ہوٹل پر حملہ، 10 فلسطینی شہید۔ نصیرات، بیت حنون اور دیگر علاقوں میں حملوں اور زمینی کارروائیوں میں 25 فلسطینی جان سے گئے، درجنوں زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,000 سے زائد، 1 لاکھ سے زائد زخمی۔ شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کا نہتے لوگوں کا محاصرہ، حملے، گرفتاریاں اور کھانے پینے کی فراہمی بند کر دی۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم کے اسرائیل پر ڈرون حملے، فلسطین کی حمایت میں حملے جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی ریاستی دہشت گردی جاری۔ این یعقوب طائر بیلبیک پر بھی حملوں میں مزید 14 افراد شہید۔ بیروت میں بھی صہیونی فوج کی بمباری میں المات میں 23 افراد شہید۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 3,243 ہو گئی، 14,000 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ نے صہیونی فوج کی نیندیں اڑا دیں۔ اسرائیل میں مختلف علاقوں پر متعدد میزائل اور ڈرون حملے۔ اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فوجی دم دبا کر بھاگ گئے۔
کابینہ کی تشکیل نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے چناؤ شروع کر دیا. انڈیا کاکس کے سربراہ مائیکل وال سے قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ ایلیس اسٹیفنک کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تعینات کیا جائے گا. ٹرمپ کی سیکیورٹی ٹیم میں ان کی حفاظت کے لیے روبوٹک کتے کی تعیناتی کا بھی امکان. ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی، بٹ کوائن کی قیمت میں بڑا اضافہ، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ایک بٹ کوائن کی قیمت $90,000 تک پہنچ گئی. پاکستانی روپوں میں 2.5 کروڑ روپے بنتی ہے.